بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم. اور معذرت پھر لیٹ ہونے کی، آپ لوگوں کے فون آ رہے تھے. یہاں پر لوگ کچھ لنگر کر رہے تھے اور کچھ جا رہے تھے. آپ کے سوال تھے پہلے فجر میں جانے اس کے سوال. آپ کے سر میں نے ابھی پچھلے دنوں کچھ چیزیں میں پڑھ رہی تھی، اور میں نے جو جہاں تک آپ سے سیکھا ہے یا میں نے جو آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. نہ اس سسٹم میں سے کوئی دعا میں سے کچھ مائنس کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. یہ بابا جی کا سسٹم ہے، یہ بابا جی چلا رہے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں. ان کو میری آپ کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. یہ ایک میسج ہے جو کہ میسج لیول پہ بہت کلیئرلی اسپریڈ ہو رہا ہے. لیکن سر کچھ لوگ ایسے میرے جاننے والے یا میرے اس میں آبزرویشن میں آئے ہیں جو بابا جی سے کہتے ہیں کہ ہم ملے ہوئے ہیں، اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں سسٹم میں بہت امینڈمنٹ ہو رہی ہے. یہ سسٹم ویسے نہیں آگے اسپریڈ کیا جا رہا جیسے بابا جی نے بتایا تھا، اور اس پہ بہت زیادہ نئے لوگوں کو یا بہت سے ایسے لوگ جو کہ ابھی ابھی دعا کا حصہ بنے ہیں ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے ان باتوں کو لے کے. یہ سسٹم اگر میں بابا جی کو نہیں جانتی، میں آپ سے ملی ہوں، آپ نے مجھے ایک بات بتائی، میں نے اس کو ویسے مان لیا اور میں نے آگے ویسے بات بتائی یا میں نے کوشش کی کہ میں بھی آگے یہ میسج اسپریڈ کروں. یہ بات میں جانتی ہوں. تو جو بابا جی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بابا جی کے کاکے کاکیاں ہیں یا ہم بالکل صحیح بات بتانے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز پہ کس طرح سے اس چیز کو وہ کس طرح سے آگے مان سکتے ہیں کہ اس سسٹم میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے یا اس سسٹم کو کوئی مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے یا اس سسٹم کی وہ ویسے بات نہیں ہے یا ویسے میسج نہیں آگے اسپریڈ ہو رہا. ایک یہ چیز. اور دوسری چیز سر یہ کہ میں دعا کرواتی ہوں یا میں اگر کسی کو دعا کرواتی ہوں اور وہ مجھے آگے سے آگے کہتا ہے کہ جی میں نے دعا کرائی، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایکس وائی زی کوئی بھی بات کر رہا ہے، تو یہ تو بڑے اچھے طریقے سے آگے میسج اسپریڈ ہو رہا ہے، جو کہ اس سسٹم کا ایک کہہ لیں کہ مشن ہے کہ اس کو پھیلانا ہے. یہ دعا یہ جو ہے پیغام شفا ہے، اس کو جتنا پھیلا سکیں اس کو پھیلانا ہے. تو اس میں تو سر خوشی ہونی چاہیے، سب کو ہی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم پھیل رہا ہے. بابا جی کی بات جو ہے وہ آگے اسپریڈ ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس بات کو جان رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن ہم اس چیز میں بھی ایک حسد کا پہلو لے کے آ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایکس وائی زی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کوئی اپنا ڈھونگ رچا رہا ہے یا وہ اپنی کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے یا وہ اس کو پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مجھے نا سر تھوڑی کنفیوزنگ سی لگی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے باتیں دو پوچھوں. وہ کہ مجھے ٹائم نہیں ملا یا کہہ لیں کہ موقع نہیں ایسا بن سکا آپ کے پچھلے سیشنز میں بھی. اور لیکن یہ دو سوال میرے تھے کہ ان کا مجھے میری کنفیوژن دور کرنے کے لیے سوال بھی نہیں ہے، کہہ لیں کہ ایک عجیب سی کیوریوسٹی ہے کہ یہ کیا ہے. میں نے ساری سنی جی. سوال صرف دونوں ہی آدھے کون سے تھے سر؟ یہ کہ سسٹم میں تبدیلی نہیں ہے، یہ بات میں جانتی ہوں. جو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے جس کو آپ کے ساتھ لگے ہوئے، اور جو لوگ بابا جی کے ساتھ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں تبدیلی ہو رہی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں نا. اس سسٹم میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یا بابا جی کی بات میں یا اس میسج میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو کیسے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بابا جی کے ساتھ ہیں یا ہم بابا جی کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ اس چیز کو کس طرح سے کیوں اس طرح سے یہ بات کریں؟ ایک تو یہ سوال ہو جی. دوسرا سر یہ کہ اگر کوئی بھی کسی کے بھی کہنے سے کوئی میسج اسپریڈ ہو رہا ہے تو اس بات پہ تو خوش ہونا چاہیے. اس بات پہ غصہ یا انوائنگنیس تو نہیں آنی چاہیے کہ یہ میسج فلاں بتا رہا ہے تو یہ میسج میں کوئی کمی ہے یا اس میسج میں کوئی زیادتی ہے یا وٹ ایور. پلس مائنس کے ساتھ یہ میسج آگے اسپریڈ ہو رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ میسج آگے اسپریڈ ہونا چاہیے اور اس بات پہ سب کو خوش ہونا چاہیے. اس میں حسد کا پہلو کیوں آ رہا ہے اور بڑا پری ڈومیننٹ ہے یہ پہلو بھی. ہو سکتا ہے حسد نہ ہو جسے آپ حسد کہہ رہی ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے تصحیح کرنا ہی. وہ کچھ لوگ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی مجھے نہیں پتا جن کی بات کر رہی ہیں آپ یا کن سے ملی آپ، جو لوگ اگر بابا جی کے ظاہری حیات میں ان سے ملے ہیں
اور ان کے ساتھ انہوں نے اس دعا کے سسٹم میں فائدہ بھی دیا اور اس کو اسپریڈ بھی کیا سارا. تو اگر آپ یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کیا چینج آئی ہے، اس میں کیا چینج آ گئی ہے یا آ رہی ہے یا لائی جا رہی ہے، کہ یہ سسٹم جس طرح سے اب بات کی جا رہی ہے یا جس طرح سے اب لوگوں کو بٹھا کے ایک مجمع لگا کے بات کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے، اس بات پہ کافی یوٹیوب پہ لائیو چیٹس میں بھی کافی بحث ہوتی رہی ہے. اس بات کو بہت زیادہ مطلب لوگوں نے پڑھا بھی ہے، بہت سے لوگ کنفیوز بھی ہوئے ہیں. میں کنفیوز ہو گئی ہوں، ایسے بہت سے لوگ اور بھی کنفیوز ہوئے ہیں. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، مطلب میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تو میسج ہے سورہ رحمان سنیں دعا کر کے پانی پیے، یہ تو جیسے بابا جی کی ویب سائٹ پہ وہ اگرچہ اب اس فارم میں نہیں ہے جیسے انہوں نے چھوڑی تھی، ریڈ کلر تھا، 8 پیجز تھے، بڑے کنسائز قسم، پہلے صفحے سے لے کے آخری لائن تک اس پہ تھی. آخری لائن تھی آل دا رائٹس آر ریزرو ٹو اللہ، اور اسٹارٹ اس کا الرحمان سے ہوتا تھا، کچھ ٹیبس تھے اس پہ اللہ کے نام آتے تھے. خطبہ حجت الوداع کے اوپر انگلش ٹرانسلیشن میں آتے ہیں، بابا جی نے بڑا زبردست ٹرانسلیٹ اس کو کیا ہوا تھا، میں نے اس میں سے بھی لرن کیا، اور اس میں کچھ چینجز ابھی ریسنٹلی اس میں کچھ ہسٹری ڈالی گئی. شاکر بھائی نے جو بھی کیا وہ بہتر سمجھتا. لیکن جہاں تک میسج ہے سورہ رحمان کا یا قصیدہ متشابہ کا، زیادہ سٹریس سورہ رحمان کے میسج کا اور قصیدہ فالج والے ذہنی مریض ہوتے. جہاں تک دوسری کچھ روحانی بیماریاں الجھنے یا کیفیات کی، بیسکلی وہ بیماریاں نہیں تھیں جس میں میوزک تھراپی یا دماغ تھراپی ہوتی تھی، کچھ خاص لوگ تھے، چند لوگ یا ایسے مریض ایکسیپشن سلام ہے اس لیے ٹھیک ہے وہ تھی، اور وہ چند لوگ اسے بھی پریکٹس کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مین میسج ہے سورہ رحمان کا، وہ جو بلیک کارڈ ہے وہ بابا جی کے دور کا ہے، وہی میسج ہے. ٹھیک ہے، کوئی کر لے دنیا میں کہیں بیٹھا کر لے اور اس کو جواب مل جائے. اس سے آگے کی جو باتیں یا جسے آپ لوگ روحانیت کہتے ہیں یا چلیں روحانیت کہہ رہے ہیں اس کو، وہ جو بھی ہے وہ ہر ایک کی انڈیویجول اپنی اپنا سفر ہے، اپنے اپنے اس کے پریفرنسز ہیں نہیں ہیں. ٹھیک، کسی کے اوپر وہ بائنڈنگ نہیں ہے. سورہ رحمان سننی ہے 7 دن دعا کر کے پانی پینا ہے، قصیدہ گلدستی فارج والے نے سننا ہے کسی کو سننا ہے، یا جو اسپیسیفک لوگ ہیں دماغ یا اس میں جو کوئی بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے جو دعا کرا رہے تھے، ایک تو ان میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، ایک تو وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے بابا جی کی زندگی میں اس کو مانا ہی، اس سسٹم یا تو خود کیا ہی، اگر فائدہ ہو گیا تو اس کو آگے کرایا نہیں. ٹھیک ہے، یا کہہ دیا مختلف باتیں کی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلان. پھر ان میں سے کچھ لوگ تھے جو بابا جی کو صرف اس زمانے میں جب وہ ہیرا منڈی میں تھے یا ادھر جاتے تھے یا بالکل بقول ان کے غریبوں کی ہیرا منڈی کی وہ ڈیوٹی کر رہے تھے، یا ٹپی گلی میں یا ٹپی تھانے میں یا جو بھی تھا ان کا دور، اس دور میں وہ میوزک اور دماغ تھراپی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس دور میں جب فیض یاب ہوئے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اگر انہوں نے کہہ دیا، جیسے شباز شاہ صاحب انہوں نے کہہ میوزک تھراپی سے کر رہے ہیں نا، ان کا ایک اپنے موج ہے، وہ اسی رنگ کے بندے تھے، ان کے پاس ساتوں رنگ ہوں گے لیکن انہیں جو بھی رنگ ان پہ چڑھا، بابا کسی کو چینج نہیں کرتے تھے، مرید تو وہ بناتی نہیں، بلکہ وہ یہ بھی ماننے پہ تیار نہیں تھے کہ یہ انہوں نے کسی کو کچھ دیا. ٹھیک ہے، ان کا شاید یہ بھی نظریہ تھا کہ کوئی کسی کو کچھ دیتا لیتا ہی نہیں، یہ سب گاڈ گفٹڈ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک ٹیچر جیسے کسی کو کچھ سکھا دیتا ہے، لیکن وہ سب صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. آپ جب کلاس 1 میں گئی ہوں گی تو آپ کے ساتھ 40-50 بچے پڑھتے ہوں گے، یا میٹرک میں بھی تھی تو 40-50 بچے پڑھتے ہوں گے. آپ ایم اے تک گئیں، ماسٹرز تک گئیں، آپ کے ساتھ کچھ بچے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ایک لیول پہ پرفارم نہیں کر رہے. ان میں سے کچھ جو ہیں انہوں نے جس فیلڈ میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ یا ایم فل کیا اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا بی اے کیا تو بزنس میں چلے گئے. کچھ لوگ بزنس لی نوکری میں چلے گئے، کچھ لوگ سی ایس ایس پاکستان میں جیسے رہتے ہیں، کچھ لوگوں نے آرمی میں جوائن کر لی، میٹرک بھی کر لی سارا، کچھ فائن آرٹس میں چلے گئے، کچھ نے
बाप दादा वाला कारोबार। मेरे साथ ऐसे दोस्त हैं डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी करके भी बाप दादा का बिजनेस कर रही हैं, डॉक्टरी कई लेडी डॉक्टर्स ऐसे, ठीक है। तो सब में अंदर वैरायटी है ना। उसी तरह बाबा के पास भी जो क्लास थी जितनी आती थी, एक तो वो थे जो प्यार से उनके साथ चल पड़ने थे और उसमें एक्टिवली काम कर रहे थे या पागलों की तरह ड्यूटी देना शुरू हो गए। ये सिस्टम इतना लीथल है या ये तरीका जो भी बाबा ने अपनाया, इसमें खुद से ही आपकी काट छांट होती रहती है। अब असल मसला ये है कि जो लोग हीरा मंडी में बाबा जी को मिले, म्यूजिक या धमाल थेरेपी देखी, वो उस वक्त ही कहते थे ये क्या सूरा रहमान, ये क्या बता, ये कहाँ से आ गया बीच में, ये मौलवी कितनों नेकी कितों, मुसलमान कितों नेक, वो लोग बिल्कुल और क्लास थे। अब बाबा के बकौल जिस वक्त वो 5 स्टार हीरा मंडी में आते हैं, गरीबों की हीरा मंडी छोड़ के, तो यहाँ की तो दुनिया को देख के वो कहते हैं कि मैं परेशान हो गया जब अल्लाह ने मुझे वो ऐनक लगाई। उससे पहले वो खुद ही कहते हैं कि मैं खुद एक फिरौन था, या जब जिस ज़माने में इस मुल्क में शायद किसी के पास पजारो नहीं थी या बॉडी गार्ड क्लैशन कोट नहीं थी किसी के पास, 12 बोर लोगों ने रखी होती थी। बाबा उस वक्त फिरौन था, उनके अपने जो लफ्ज़ थे। बाबा कोल माइनर था, पहला कोल माइनर था, 7 जिलों में ज़मीनें थी और बाबा फिरता था, चैरिटी भी करता था, ठीक है। स्कूल बनवाए, डिस्पेंसरियाँ बनवाई, बच्चों के स्कॉलरशिप्स लगवाए, उस वक्त भी 3 बच्चों की शादियाँ करी, वो एक अपना सोशल वर्क। बाद में इधर को जब घूम गए सब छोड़ छाड़ के फिर इधर आए, तो सबसे पहले तो उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। अब आज उनके घर वालों को वो सारा संभालना ही संभालना है, वो दरबार उन्हीं के पास जाएगा, वो उन्हीं का, उनके नाम भी है। आगे माशाल्लाह बाबा जी पोता भी पैदा हो गया है, आगे उन्हीं की गद्दी चलेगी ना। अब वो सिस्टम में किसी ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, ठीक, ये एक अलग बात है, ठीक है। अब जो लोग म्यूजिक थेरेपी के दौर में बाबा जी के साथ थे या धमाल थेरेपी के दौर में, उन्होंने अगर एक्टिवली 1-2 नहीं काम किया, जो काकियाँ उस वक्त सरेआम बाजार में धमाल लगा रही होती, आज वो शुरफा के घरों में चादरों के अंदर है, ठीक है, बच्चे पाल रहे हैं। उनमें से 1-2 के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरा राब्ता है, या ड्यूटी बाबा जी ने लगा ली, या मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, या किसी वजह से कुछ भी हो गया, वो अब दुआ कराती है। अब वो धमाल नहीं था, वो सूरह रहमान सुनने का नहीं था, रो पड़ती है, ठीक है। मैं कहूँगी किसी को, ठीक है, लेकिन जिस पे उस बंदी की नज़र पड़ जाती है, जिसके लिए उसकी बाबा कहते भी थे, ठीक है। शाकिर उज़ैर साहब की किताब मुझे बता रहा था कि वो मुझे वो काकी ढूंढ है जिसको बाबा जी ने शाकिर साहब को कहा कि उस काकी को फ़ोन करो और उससे दुआ करो, ठीक है। अब लोग मेरे से उस काकी का पता पूछ रहे हैं, शाकिर साहब से पूछना चाहिए, ठीक है, मुझे पता नहीं है, ठीक। वो काकी जो है वो अपने घर बैठी दुआ कर देती है, या उसकी दुआ निकल जाती है। जैसे ये काकी कह रही थी दुआ करे, वो चले गई है उसकी बहन जो निकल जाए, ठीक। दूसरे नंबर पे लेकिन उसे अगर वो ये नहीं कहेगी, हाँ हैरान होकर देखती है, उसने मेरे लाइव सेशन देखे, उसका स्पेसिफिकली मुझे फ़ोन है या मेरे से रास्ते में, तो उसने मुझे कहा, वो और एंगल से देखती है, हंसती है, रोती है, ठीक है। कई बार मुझे कहती है कि मैं समझती थी कि मैंने बहुत मुश्किल काम किया, डॉक्टर जावेद इसको बंद करे, दुनिया आपको कंजरी बना दे, ठीक। उसका जो लफ्ज़ है ना कंजरी, उसमें जो पेन थी और जो वो जिस लेवल पे वो समझ के कह रही थी वो और है, और एक लफ्ज़ों में हाजी साहब बन के अपना है कंजरी, ये और है, ठीक। उसके ऊपर गुजरी हुई है, तन बीती है उसको। उसने नहीं मुझे आज तक कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपने नया कुछ कर लिया। वो यही कहती है, मैं बाबा की ज़िंदगी में बहुत सुना था उनके मुंह से आपका नाम, तो मुझे वो जेलस करने की कोशिश करते थे। मैं जेलस तो नहीं होती थी, लेकिन हैरान होती थी कि वो कौन पागल है, ठीक। वो कहते थे मैं आ जाऊँ, मैं रोज़ मिल जाऊँ, मैं आऊँ तो सही, वो पागल डॉक्टर है, वो पागलों का घर है, वो मुझे पता नहीं क्या करते हैं। मैं उनके घर, बाबे को सारे शहर में नींद नहीं आती, उसके घर जाता 3 दिन पता नहीं बाबा सोया रहता है, बाबा को पता नहीं चलता, वो पता नहीं क्या खिला देते हैं पिला देते हैं। कहती मैंने कहना बाबा जी फ्रॉड करते हैं। वो कहो ना बाबा से, बाबा मैं नहीं आपके फ्रॉड में आऊँगी, बाबा मुझे पता है, रहने दे, वो कौन बेचारा है, वो कौन मासूम है। वो कहती मैं कहती ठीक। अब मैं ये बात भी जो आपसे कर रहा हूँ, ऊपर से लाइव इसने मौजूदी बातों ने ये सवाल करना है। लोग कहने वाले इसको भी कहते हैं कि मैं सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहा हूँ,
اپنے گھر والوں کو یا اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں یا بابے سے اپنا کوئی لنک شو. اور میں تو سب سے آخر میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو بالکل آخر والا ہوں, بالکل لینڈ پہ آیا ہوں. آخری 2-2.5 سال مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک وعدہ کیا, نبھانے کی کوشش کریں. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہو. یہ شاید کل پرسوں وہ انٹرویوز نے آپ لگایا جو کنترا محراب نہیں عید میلاد النبی پہ ہم نے لگایا تھا, کیا تھا الفلاح سینما میں ایک پروگرام ہوتا, اس میں کنترا محراب ایک ڈرامہ تھا, اسٹیج ڈرامہ, اس کے ذریعے بھی میسیج دینے کی کوشش کی تھی. پچھلے سال جب کرونا پیک پہ تھا, مارچ اپریل جب شروع ہوا, خوف تھا, مسجدیں, مندر, ویٹیکن, ہر شے بند ہو گئی, مولوی کیا پیر بھاگ گئے. ٹھیک ہے, لائیو سیشن شروع ہو گیا, ہم بھی یہ کرتے رہے. میڈیا کی پرابلمز بھی تھیں, ابھی بھی ہیں. آپ کرونا ورڈ بول دیں وہ پوری ویڈیو سینسر ہو جاتی ہے, یا وہ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگ جاتی ہے, یا چیکنگ ہوتی ہے, یا ٹیگ آ جاتا ہے کہ کرونا کی ریئل انفارمیشن وہاں سے لیں, اس کو اسپریڈ نہیں ہونے دیا جاتا. اس سارے میں ہوتے ہوئے ایک گانا میوزیکل, وہ گانا ایک تھا رسم دعا نہ بھولنا. ٹھیک ہے, پھر شارٹ موویز بچوں نے بنانا شروع کر دی, سروے سڑکوں پہ. یہ اختراعات تو ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں مجمع لگا کے, اچھا مجمع بابے نے بھی لگایا, انہیں پتہ نہیں تھی شاید. بابا جی نے تو آخر میں مجمع لگانے شروع کر دی, میں نہیں لگاتا تھا. مجھے شاید آج کے 2 سوال بھی اسی پہ ہیں. ایک صاحب نے لندن سے بھی لکھا ہے, یہی بات کہی ہے. ایک خاتون نے بھی کافی لمبا چوڑا میسج کیا ہوا ہے, جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ سنوانا ہے, میں کسی سنوایا. ٹھیک ہے, تو بابا جی نے 1000 بندے کا سیمینار الحمرا میں شروع کر دیا تھا آخر. ٹھیک, مجھے کہتے تھے جب میں 5 اسٹار ہیرا منڈی میں آیا نا, میں نے دیکھا تو کہنے کو یہ سارے نیک تھے, اور گھر گھر اجڑا ہوا تھا. ساری نمازی پرہیزگار تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں, آنٹیوں کی چل رہی ہیں, لباس بڑا باشرا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اجڑے ہوتے تھے. اور سامنے تو بابے کو شریعت پڑھا رہے ہوتے تھے, اور اکیلے میں کہتے تھے 2 منٹ گھر آئے نا, مسئلے حل کریں. ٹھیک ہے, پھر ان کی اپنی بہت قریبی جو فیملی یا جو بھی تھی, جو انہیں پہلے چھوڑ گئی. ٹھیک ہے, اب جب دیکھا کہ بابے کے ارد گرد جرنیل, کرنیل, بے نظیر, زرداری, نواز کی پتہ نہیں کون کون. ٹھیک ہے, اب سارے بابا ساڈا ہے, بابا ساڈا ہے. اس وقت ہنستے ہوتے کہتے یہ میری قبر بھی بیچیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے جیسوں کے بارے میں کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے, جو بابے کے بابا کرنے والے تھے, یہ جو بھی ہوں گے, یہ دمالے ڈالیں گے, چادریں ڈالیں گے, یہ لڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. انہیں سب پتا تھا. لیکن کیونکہ وہ جو میسج دے رہے تھے, اس میسج پہ تو ہم میں سے کم ہی قائم رہے, یا قائم ہے یا رہتے. جہاں تک بات ہے کہ اس میں نئی نئی اختراعات ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں, میسج وہی ہے سورہ رحمان. میرا تو ذاتی تجربہ ہے, میں نے کچھ دیکھا ہے لوگوں کا, جس میں تو جرت ہے وہ اس کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے, اس میں ریزلٹس کاؤنٹ کرتے ہیں نا, لوگوں نے تو ریزلٹس کو دیکھنا. ٹھیک ہے, ریزلٹس تبھی آتے ہیں جب یہ بے لوسی, بے غرضی سے کیا جائے. اور یا پھر میرے جیسا کوئی اتنا چلاک ہو, وہ میڈیا کے یہ ڈرامے ڈرامے کر کے پیسے کمائے اور صاف نکل جائے. ٹھیک ہے, بھائی فرعون کو بھی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, شیطان کو بھی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. اللہ کی اجازت سے 2 نمبر کام بھی چل رہا ہے نا, 3 نمبر, 4 نمبر, 10 نمبر بھی چل رہا ہے. باقی جو آپ کا وشفل تھنکنگ ہے, یا آپ کا خیال ہے, یا آپ کی سوچ ہے, یا آپ کی درد ہے کہ اس سسٹم کو کوئی کیسے چینج کر سکتا ہے. دیکھو, یہ آسمانی سسٹم جو 1400 سال پہلے کا ہے, لوگوں نے فرقے تو اس میں بھی بنا لیے. ٹھیک ہے, جو حق کی پہچان ہے اور حق پہ کھڑا ہونا ہے اور حق کی گواہی دینی ہے, یہ ہر کوئی خالہ جی کا باڑا تو نہیں ہے. یہ تو کربلا کو راستہ جاتے ہیں, اس پہ کون چلے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا ہاپا تھوڑا تھوڑا تو وہ جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ چھپ کے کام کر رہے ہوں گے, کئی لوگ چھپ کے کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہوں گے. لیکن میرا تو ایسا نہیں ہے تعلق, میں مجمع لگا کے کر رہا ہوں تو اپنے ڈنڈوں پہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, مطلب یا تو میں فائدہ ہوگا نا کوئی مجھے, یا ببانگے دہل کر رہا ہوں یہ سارا کچھ, تو بابے سے نہیں ڈرتا. ٹھیک, اگلے دن بھی کسی نے مجھے میسج کر کے کہا, اس پہ ہی کہا تھا لائیو پہ ہی, وہ چیٹ پہ بندہ لکھ رہا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ یار میں اگر بابا جی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں یا کچھ بھی سسٹم کو کر رہا ہوں, تو
بابا جی مجھے پکڑ لیں, بابا جی یا اللہ یا جس کے نام پہ میں فراڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں تک جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ جس دور میں بابا جی کے ساتھ رہے ہیں اور انہیں بابا جی نے جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے وہ کرنا. مجھے جو وہ انسٹرکشنز دے کے گئے ہیں میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, آبویسلی میں ان کو پوچھوں گا, ٹھیک ہے. اور کامران آج نہیں بیٹھا ہوا کامی, اب میں نام بھی اپنے بھائیوں کے ہی لیتا ہوں. اب میں کیا, میں فیملی پر موڈ کری جا رہا ہوں. اب وہ ان کی گاڑی چلاتا تھا یا ڈرائیور تھا یا سیکٹری تھا, جو بھی تھا, اس کا اپنا پیار, اس کے اوپر تو مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ وہ ہر دوسرے بندے کو میرا نمبر دے گا. میں اس سے لڑتا ہوں کہ یار تو خود کیوں نہیں کرتا, خود کیوں نہیں بتاتا. کہتا ہے نہیں وہ, میں نے کہا کہ وہ آپ کا ہی پوچھ رہے تھے تو آپ ہی پھنسے ہوئے, آپ پھنسے رہے. جہاں اس نے کام کرنا ہوتا کر رہا ہوتا, لیکن اسے یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں کہتے ہوتے تھے وہ کہ بابا اس دن پوچھے گا, اتنے کانفیڈنس سے کہتے ہمیں, ٹھیک ہے. تو اب یا تو ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور یا ہوگی پرواہ, ٹھیک. اگر مجھے نہ بابے کا ڈر ہے نہ اللہ کا ڈر ہے تو پھر میرے سے ڈرو, کیونکہ یہ مولا علی نے کہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے, وہ کو بھی ڈرو پائی پاسے ہو, ٹھیک ہے. اور اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مولا علی سے تو نہیں آگے کوئی, تو وہ بتا رہے ہیں کیونکہ انبیاء کا سسٹم تو اور ایک لیول ہے. باقی جو لوگ ہیں ان میں گرو ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں یا اللہ سے ڈرتا ہوں یا اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے. اب میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں اور میری نیت کیا ہے اس ساری مجمع بازی سے یا جو بھی کر رہا ہوں, ٹھیک, اس کو اللہ بھی تو جج کر رہا ہوگا. ان لوگوں کی مہربانی ہے اگر وہ مجھے وارن کرتے ہیں یا آپ کے تھرو یا XYZ کے تھرو میسج دیتے ہیں کہ یار کیا کر رہا ہے, یا کچھ بندے کا پتر پانی ہے صحیح رہا ہے یا بچ جائے یا دیکھ پکڑا جائے گا یا آئے گا, میرے خیر کا پیار ہی کر رہے ہیں نا میرے سے. وہ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سر یہ کہ وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ حسد کا فیکٹر نہیں ہوگا, وہ کوئی شاید میری اپنی سوچ ہے جس کو میں حسد لے رہی ہوں, ہو سکتا ہے وہ حسد نہ ہو. اس کا میں جواب دیتی. حسد میرے سے حسد نہیں, مطلب اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے, میرا مطلب ہے کہ میں اتنا حسین ہوں بھی لوگ جیلس ہو رہے ہیں, یہ تو اچھا کمپلیمنٹ ہے. کوئی کاکی ہے, چلے کوئی کاکی ہے, وہ اگر کام کر رہی ہے یا اچھا تو میں تو اس سے مطلب میں اس سے خوش ہونے کی بجائے یہ سوچنا شروع کر دوں کہ یہ کیوں ایسے کر رہی ہے, یعنی کہ مجھے اپنے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں کہ میں نے تو ایسے نہیں کیا, تو فلاں بندہ اس طرح سے کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے. حالانکہ مجھے انفیکٹ خوش ہونا چاہیے کہ یہ اس نے بھی کام کیا ہے یا اس نے بات کو آگے پہنچایا ہے کسی. یہ آپ کی اپروچ ہے, میری یہ آپ کی اپروچ ہے. چلیں, سارے بچوں کی نہیں ہوتی. کلاس میں کئی بچے مطلب انہیں اس بات پہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹیچر کے قریب کیوں بیٹھ کر, خود نہیں بیٹھیں گے, جلدی بھی آ جائیں گے, آخری بینچ پہ بستہ رکھے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ غصہ چڑھیا ہوئے گا کیوں آ کے بیٹھ جائیں 3 بجے, ٹھیک ہے. اور خود جس دن آئے کرسی خالی ہے نہیں بیٹھیں گے پھر ادھر جا کے, ٹھیک, لیکن بس سڑی جان تو کئیوں کی ڈیوٹی اسی پہ, ان کے پاس انرجی زیادہ ہوتی ہے, انہیں جیلس ہی ہونا ہوتا ہے, ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہیں کیا اللہ نے حسن مطلب کیا حسین آنکھ دی ہوتی ہے کہ انہیں دوسروں کا حسن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر جلن بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. یہ بڑے صاحب ادراک لوگ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں. مہربانی سے آفتاب علی کی بات سن رہے ہیں ہم, انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے. کیمرہ نہیں آپ نے اس کی طرف کرنا, کیونکہ لوگوں نے ایک دو بار پوچھا کہ ویڈیو میں ایک دو میں پیچھے بیٹھا تھا, کہ یہ ہر وقت ہنستا کیوں رہتا ہے, ملتا کیوں رہتا ہے. جی بیٹے کیا بات کریں. السلام علیکم سر. جی وہ جب میں آپ کے لیے کوئی خوشخبری لے کے آیا ہوں, آپ سب کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں. تو میں جب میرا آخری پیپر تھا نا اسی اسکول میں,
तो जब मैं पेपर दे के वहाँ से स्कूल में बाहर नहीं निकला, मैं ना अंदर ही रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में ना एक ज़हन में ना एक बात चल रही थी कि मैं ये शायद इस टीचर से मैं बात करूं, अगर ये मानती हैं तो चलो ठीक है, नहीं मानती कोई बात नहीं। मैंने उनसे बात की है टीचर से, वो दफ्तर में बैठी हुई थी क्लास में, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ना ये स्कूल में ना एक प्रोग्राम हमने रखना है सूरह रहमान के ज़रिए, तकरीबन घंटा या आधे घंटे का हमने प्रोग्राम रखना है कि आप हम इजाज़त दे सकते हैं, हम रख सकते हैं प्रोग्राम। तो उन्होंने बताया कि ये किस चीज़ के लिए प्रोग्राम आपने करना है स्कूल में, इसका क्या मतलब है। तो मैंने उसको मतलब बताया, मैंने कहा टीचर यहाँ पे ना लाखों की तादाद में लोग सूरह रहमान से ठीक हुए हैं, तो यहाँ से मैं इस स्कूल में भी आपको सारे हमने मदरसों में भी हमने प्रोग्राम हमने किया, स्कूलों में भी कॉलेजों में भी, जहाँ पे भी हमने प्रोग्राम किया वहाँ पे लोग शिफा हुए हैं, अल्लाह की खातिर से शिफा हुए हैं। लेकिन इस स्कूल में हमने प्रोग्राम सूरह रहमान का हमने करना है, क्या ये इजाज़त है? तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह, हम आपको इजाज़त दे देते हैं, लेकिन किसी को बुलाना चाहते हैं आप, किसी को कोई मेहमान है? मैंने कहा हम तकरीबन एक 2-3 डॉक्टर होंगे, तो वहाँ पे उनको सूरह रहमान के ज़रिए मैसेज देना चाहेंगे, तो फिर आप ठीक है बुला लीजिएगा, लेकिन डेट का क्या रखेंगे? इंटरनेट आपका? तो फिर वो कहते हैं जैसे मतलब फाइनल डेट होगी हम आपको सिर्फ बता देंगे। ये बताना था, मैं समझा आप सवाल करने आ। अच्छा चल, नहीं सर ये आपका, ये मेरा वाला? अच्छा, दूसरा वाला कहाँ? सर मेरे पास। अच्छा, मैंने अपना वाले दे दिया था जी। सही मतलब आप 1 मिनट, नए लोग आए, आप किसके साथ आए, कहाँ से? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ जी जी। निखत मेरा नाम है, जी। और मुझे किसी ने बताया था आपका, फिर मैंने वीडियोस भी मैंने देखी थी कुछ आपकी, इसलिए मैंने सोचा मैं जाऊँ ज़रूर इस महफिल में मैं शामिल हूँ। महफिल में शामिल आप 100 साल हो गए हैं, बीमारी नहीं मेरा पीछा छोड़ रही। वो तो आपने घर बैठे ही सूरह रहमान सुननी थी, जी, मैंने स्टार्ट कर दी थी सुननी। और अगर आपने वीडियोस भी सारी देख ली, मैंने कई तरीके से बात देखी थी, तो मुझे लगा कि मुझे जाना भी चाहिए। और बिस्मिल्लाह आप आ गए तो बीमारी जो है ना बहुत साल से मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, दुआ ही करनी है आप। क्या बीमारी है? अभी जो उन्होंने डायग्नोस किया पोस्ट इन्फेक्शियस IBS इम्यूनिटी है। ये तो ज़हनी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी होती है, जी। उसमें इंसान फंस जाता है। अल्लाह आपको मेरी शिफा बेटी दे। का मसला है थोड़ा, जाने आप जाओ। बेटी का मेरी 21 ईयर्स की उसका हेयरिंग का इशू था, उसका फिर 8 ईयर्स की थी, तो उसका हमने प्लांट कराया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज बैठ एक बंदा है, उसके बाद लेकिन उसका 5 साल पहले उसका थायराइड का जो बर्डर उसका रिमूव कराया, टोटल थायराइडेक्टमी हुई उसकी, तो उसमें वो सर्जन ने उसकी मिस्टेकनली वो जो पैराथायराइड थे वो भी 4 के 4 रिमूव कर दिए। तो मतलब इस तरह से मुस्तकिल उसकी वजह से बहुत सख्त परेशानी। कितनी उम्र है बच्ची की? 21 ईयर्स की है। ये बीमार कब से है? बस बचपन से मैं कह रही हूँ ना, मेरी शादी से हुई थी उसके बाद से यही कि मेरी वीडियोस में उसका जवाब है सारा, मैंने सारी नहीं देखी ना, देख लीजिएगा। जी। बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते। बुर्दा शरीफ वाली की आप बात कर रहे हैं वीडियो की जी, तो सीधा बुर्दा शरीफ का जिसमें आपने कहा वाली वीडियो जी। छोटे बच्चों के केस में बार बार मैंने कहा है कि उनके माँ बाप ने सूरह रहमान सुननी है और दुआ करके पानी पीना है। जो बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, सारी बीमारियों में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है ठीक करना है। माँ जिस वक्त अमल के दौरान परेशान होती है, बीमार होती है, वटेवर जो भी वजह होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बच्चे पे आता है। इसी तरह बाप परेशान है, बीमार है,
یا کسی بھی غلط صحیح ایکٹیویٹی میں ہے، ماں نشہ کر رہی ہے یا پریشان ہے یا غصے میں ہے، نفرت، یہ سارا کچھ جو ہے اس کا امپیکٹ بچے پہ آ رہا ہوتا ہے. نابالغ بچے جو ہوتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے، ان کے ماں باپ بھی بیمار ہوتے ہیں یا دادا دادی نانا نانی کی طرف سے پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، جینز میں آ رہا ہوتا ہے. وہ ہر دو صورتوں میں ماں باپ نے دعا کرنی ہوتی ہے، ماں باپ نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اب چونکہ وہ بالغ ہے، کافی آپریشن بھی ہو گئے ہیں، اب وہ بھی سنیں، دعا کر کے پانی پیے جی، اور آپ دونوں بھی سنیں. دعا ہم نے بار بار بتائی بھی ہے، کرائی بھی ہے. ابھی بھی زیادہ تر لوگ یہ دعا سیشن میں بھی جو لوگ اس وقت آن لائن ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ دعا ہمیں جلدی کرا دیا کریں. پاکستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے دعا سیشن لیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، 7 بجے کا ٹائم یا 8 بجے کا ٹائم صحیح ہے. اور آسٹریلیا یا جاپان والے لوگوں کے تو یہ اعتراض آتا ہے پیچھے ڈاکٹر صاحب کو جگہ دے دیں. اور جو لوگ ویسٹ میں ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ٹائم ہے، ہمیں اس ٹائم پہ شام کا ٹائم ہمارا ہوتا ہے، یہاں شروع ہو جاتا ہے ٹائم، فارغ ہو جاتے ہیں آفس سے آ جاتے ہیں. ساروں کے لیے ہے جن کے لیے لائیو ہے. بہرحال باقی یہ جو ایشو ایک آتا ہے جی، میری شادی کے بعد سٹارٹ ہوا تھا کہ بلڈ گر رہا ہے یا بال کٹنا شروع ہو گئے ہیں جی، اس کے جواب سارے میں نے ویڈیوز میں دیے ہوئے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ لیں جی. ٹھیک ہے. اپنی تسبیحیں وظیفے سارے چھوڑ دیں، وہ میں نے چھوڑ دیا. اپنا دل صاف کریں، سب کو معاف کریں. میری سسٹر ہے ڈاکٹر نویج ہے جی، ڈاکٹر نویج ہے نا، وہ میری سسٹر ہے، چھوٹی بہن ہے وہ میری. اس نے مجھے آپ کا کوئی کہا تھا کہ میں نے تو اس پہ بڑا کلیئر نوید کو بھی بتا دیا ہے، پچھلی بار وہیں بھی تھی شاید آپ بھی. ہاں جی، لیکن آپ لوگوں نے کرنا خود ہے، آپ لوگوں قائم آپ لوگوں نے، میں نے تو بتانا ہے. دعا کریں، آنکھیں بند کریں. دعا میں پہلے کرا دو، آنکھیں بند کریں، اپنے اپنے اللہ کے روبرو پیش ہوں. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول لیں. کیا سوال ہے؟ سر یہ 2 کوشچنس ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں. جیسے انہوں نے ایک سوال کیا تھا تو اس سے آگے میں ہلو السلام علیکم. ہاں جی آرام جی دو جی پتہ نہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو پیغام دینا جی کہ بابا جی نے منع کیا سی مجمے نام تو اسٹارٹنگ نہ پکڑو، جس طرح مزارا بیگم آنی شروع ہو جائیں بندے کٹھے کرنے یہ وہ، اس چیز سے بابا جی نے منع کیا سی. گل کرنی 1-2 منٹ 3 منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے پیغام ہے کہ پھیلاؤ، گل ختم. بہ کے ہوں لیکچرار مطلب ٹھیک ہے، وہ میڈیکل کالج پروفیسر ہلے تو نہیں ہیں میرے خیال ہو گئے ہوں گے،
ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਲ ਮਜਮੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਮਜਮੇ ਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਪਕੜੋ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਸੂਰਹ रहमान पढ़ो, बार बार मिलो। जिस बंदे इकट्ठे करने 2-2 घंटे 2.5 घंटे लेक्चर देना एंड चावल वंडे, इंज वंडिया, उंज वंडिया, फिर देगा वंडिया, फिर ये वंडिया, फिर कट्ठे, फिर 2.5 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 50,000, लाख, 2 लाख। फिर आखो जी गोले वाले के मुकाबले बंदे ज्यादा हो गए, हक कतीब के मुकाबले बंदे ज्यादा, सियाल शरीफ के मुकाबले बंदे ज्यादा हो गए ने, उच्च शरीफ दे बड़े बड़े गड्डियां जे बंदे तुहाडे कोल ज्यादा शुरू हो गए ने। इन्हां चीजां तो बाबा जी मना कीता सी, बाबा जी दी ओवर लाइन है, ठीक है कि नहीं? तो उस लाइन के मुताबिक बाबा जी तुहानू लैन दे के चले गए ते लैन तो ना लो। लैन तुहानू पता है वो पटरी बंदा बदल लेंदा है ना, उसकी मर्जी है, जे सीधी जा रही उसने नाल ही बदलानी है पटरी पर कम पर, ठीक है? ओके, मैं पहले यूरोप में बैठा हूँ। एक और क्वेश्चन है, ये कहाँ से था? ये लंदन से है। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन कैफियत में होंगे। परवरदिगार आपको सेहत व आफियत अता फरमाए। आपको शायद मेरी बात नागवार गुजरे, मगर फर्जिया हक की अदायगी की खातिर ये नाराजगी भी कबूल है। डॉक्टर साहब, आप कुरान और सुन्नत की रूह से तस्कीर और नसीहत का फर्जिया अंजाम दे रहे हैं। जहां तक कि मैं आपके लेक्चर और सवालात के जवाबात जब भी सुनती हूँ, इनसे लगता है कि आप कुरान और हदीस की सही तर्जुमानी कर रहे होते हैं। बंदगान ज़दा की खिदमत पर नेक अमल महज रज़ाए इलाही की खातिर सब दुरुस्त, यही सैयद सफदर अली शाह बुखारी का मिशन भी था। लेकिन आपने इनके बाद कुरान और हदीस के साथ सफदर अली शाह के साथ अकीदत को भी नत्थी कर दिया है और इनसे इस हद तक आगे चले गए हैं कि कब्र परस्ती ही शुरू कर दी है। आप लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जो मनाज़िर दिखा रहे हैं, क्या वो कुरान से, साहबे कुरान से और खुलफाए राशिदीन से, हत्ता कि हजरत अली करमुल्लाह वजह की तालीमात से साबित हैं? हमारे लिए हदायत का चश्मा कुरान और साहबे कुरान ही हैं। इनके बाद कोई और हस्ती दीन में किसी चीज का इजाफा नहीं कर सकती। आपको बताऊं कि खुद आपकी जात भी अपन अकीदतमंदों की नजर में एक बहुत ही पहुंची हुई हस्ती की है। वो आपकी शान में किसी भी तरह की कोई बात गुस्ताखी तस्वर करते हैं। अब मेरी एक खातून से बात गो हो रही थी जिनका नंबर आपके पेज पे है। उनका कहना था कि जो बात डॉक्टर साहब ने कह दी उससे सवा कुछ नहीं। उनके एहतराम और अकीदत का ये आलम था कि वो आपको इंसान से बढ़कर कुछ समझते हैं। एहतराम अपनी जगह, लेकिन अकीदत में किसी को भी उस रुतबे से बुलंद नहीं करना जो सिर्फ रसूल और इनके बाद खुलफाए राशिदीन और फिर तब्बा ताबीन का है। डॉक्टर जावेद साहब, माजरत के साथ अर्ज करूंगी कि इस बात का अपनी गुफ्तगू में इजहार करें कि कोई बाबा जी और की शख्सियत में शिरक ना करे, वरना और बाबा तो क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह उन लोगों से बरीउल ज़मा हो जाएंगे। लेकिन आप अभी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आपकी माशाल्लाह कुरान पे गहरी नजर है। आप बखूबी समझते होंगे कि अकीदा, तौहीद और शिर्क में बाल बराबर का फर्क है। उन लोगों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो क़यामत के रोज उन हस्तियों को पुकारेंगे जिन्हें दुनिया में वो अपना मुश्किल कुशा समझते थे। तो वो हस्तियां अल्लाह के सामने उन लोगों से बरात का इजहार कर देंगी।
इसलिए हमें बहुत मोहतात रहकर मामलात में लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए। मैं खुद अभी कुरान की तालिब इल्म हूँ। मेरी राय में जो मैंने कहा वो मेरा अब तक का कुरान से, सीरतुन नबी से और सीरत सहाबा से अखज़ करता निचोड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत में अतात लाजिम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल क्या? तो इन्होंने तनकीद की है, तो मैंने इसलिए तनकीद नहीं की है, उन्होंने दोनों ने बड़ी अच्छी बात की है। वो शख्सियत परस्ती से जो भी बातें कर रही थी, या उससे पहले जो साहब थे वो भी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। तो जो पहले वाले साहब थे वो तो मजमाबाजी या जो भी बात हो बैठा पहले कदर की यही बात कर जो लाइव दुआ सेशन है खुद एक बहुत बड़ा मजमा है दुनिया में। जहाँ भी दुनिया में लोग देख रहे हैं, पता नहीं कितने देख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली एक लाइव मजमा ही बन जाता है जो वो कह रहे हैं कि बाकी बाबा जी ने मजमाबाजी से मना किया था, इन्हें किया होगा, मुझे क्या कहा था तो मैं कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यूरोप में हैं, आप बता रहे थे, आपका मेरा ध्यान रखने का बहुत शुक्रिया, और समझाने का, बताने का जो भी आप कोशिश आपने की उसके लिए मैं मशकूर। जो खातून थी ये कहाँ से थी? आप जो भी खातून हैं जहाँ से भी आप बोल रही थी, और आपकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया। जो बात आप बार बार कर रही थी कि मैं कोई कुरान और हदीस मेरी गहरी नज़र भी है और मैं कोई कुरान और हदीस का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिंपली एक डॉक्टर हूँ और एक तरीका इलाज बता रहा हूँ। उसके साथ साथ लोग बीमार क्यों होते हैं, जो मेरी समझ है गलत हो सकती है, या मेरे बाबा ने जो भी मुझे बताया, जो मुझे दिखाया, बताया, समझाया, जो मैंने खुद फिर देखा तजर्बे से, उसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमारे मेडिकल फील्ड में, एलोपैथी में एक फिक्रा बोला जाता है कि बजाय इसके कि लोग बीमार हों पहले और फिर उनका इलाज किया जाए, दवाइयाँ दी जाएं, ऑपरेशन किया जाए, अगर बीमारी की वजह या रूट कॉज को पकड़ा जाए और उसका इलाज करने की कोशिश की जाए, लोगों को एहतियाती तदाबीर या परहेज़ जो है या ज़िंदगी का जो उनका लाइफ स्टाइल है उसकी मॉडिफिकेशन बताई जाए, तो वो बीमार हो ही अगर ना पहले से प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएं तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। और यही काम आखिर में बाबा मुझे कह रहे थे, मुझे कहते थे इज्तिमाई काम करो, सेमिनार्स करो, पढ़े, मीडिया को जितना यूज़ कर सकते हो करो, जैसे भी कर सकते हो इस मैसेज को फैलाओ, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, जहाँ तक पहुँचा सकते हो, यंग जनरेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग की कोशिश करो। बीमारी नफरत से शुरू होती है, हसद, कीने, बुग़्ज़, ये जो मनफी सोचें हैं, मनफी तर्ज़ ज़िंदगी है, यहाँ से शुरू होती है और फिर किसी न किसी शक्ल में इंसानी जिस्म पर भी हमला आवर होती है।
پہلے روح بیمار ہوتی ہے، روح کمزور ہوتی ہے، اپنے خالق مالک سے اس کا دھیان اپنے اصل مقصد سے، مقصد حیات سے وہ ہٹتی ہے، غیر اللہ میں مشغول ہوتی ہے، اور اس کے بعد مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی علتیں اور بہت سے سانحے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اگر اس قوم کی یا ینگ جنریشن کی یا اس قوم کی ماؤں کی سوچ مثبت ہے، یہ لسانی گروہ بن گئے ہیں اور یہ روحانیت میں بھی گروہ بازی ہے، ان کے ہر چیز ہے، تو ایک اللہ پہ اکٹھے ہو جائیں، اور یہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تو انہیں کوئی بھی رنگ رنگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں کوئی نمازیں، روزے، تسبیحیں، وظیفے کرانے کا فائدہ نہیں ہے اگر یہ اللہ ہی کو نہیں مانتے، جب توحید ہی کلیئر نہیں ہے، جس پہ یہ بی بات کر رہی تھی۔ تو اس میں جو آپ بات کر رہی ہیں شخصیت پرستی کی، بابا کی شخصیت پرستی یا قبر پرستی جو آپ کہہ رہی ہیں، یا ایک اور صاحب کہہ رہے تھے، میں نے ان کا کلپ دیکھا ہے کہ دربار کے تقدس کو پامال کر دیا جائے اور فلانا کر دیا جائے، نہ کیا جائے۔ انسان جو زندہ سامنے کھڑا ہے، آدم، اس سے زیادہ کس کا تقدس ہے؟ یہ قرآن اس کے لیے آیا ہے، اور بابا اس انسان کے تقدس کے لیے ہی تو اترا، گھر سے ہر چیز چھوڑ کے، انہی مجبوروں، مظلوموں، بے قصوں کو اس نے سینے سے لگایا، جنہیں کوئی اپنا کہنے پہ بھی تیار نہیں تھا۔ یہی کاکیاں ہیرا منڈی کی یا شو بز کی، یا جنہیں آپ لوگ کنجری کہتے ہیں، یا گندے لوگ یا غریب لوگ یا مسکین لوگ یا نشئی، ان ساروں کو اس نے اپنے پیار سے اپنے گلے لگایا، کوئی اس کی بے ربطی نہیں ہوئی۔ سید تھا، بتاتا ہی نہیں تھا، آل نبی اولاد علی میں سے تھا، اور صرف اولاد علی نہیں تھا، آل میں سے تھا۔ تو پریکٹیکلی اس نے ان گندے بندوں کو ان کے گند سمیت قبول کیا اور اتنا پیار کیا، ان کی نفرتوں کو چوس لیا۔ اس نے نہیں کہا میرے تقدس کا خیال کرو، میرے اوپر چڑھے آ رہے ہو۔ اور واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ ایک قبر ہے، اور قبر پرستی اگر کوئی جاہل کر رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سب سے بڑی قبر تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، میں اس میں بند ہوں، یہ اس جسم کا نام تو جاوید نہیں ہے، اس کی بھی پوجا کرتا رہتا ہوں، کبھی شیو، کبھی کٹنگ، کبھی بال اچھے، کبھی یہ وہ، اگر اسے آپ پوجا کہتی ہیں تو۔ اور اس جسم کا خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسی سے بہت کچھ مجھے ملتا ہے۔ میں کون ہوں یہ سوچئے گا، یہ جسم کا نام تو نہیں ہے، اور روح کا نام بھی نہیں ہے، روح تو اللہ کی ہے۔ بہرحال اس جسم کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو روح ہے، ایک چلتی پھرتی قبر ہے جس کے اندر روح ہے، یہ مردہ ڈیڈ باڈی۔ تو بہرحال ان کی قبر پہ، ان کی تربت پہ جو بھی اظہار عقیدت ہوتا ہے، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح پچھلی کچھ قوموں نے عقیدت میں اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، یا کئیوں نے انہیں ایون خدا سمجھ لیا یا خدا کہنا شروع کر دیا، تو غلط۔ یہی تو عقیدہ توحید ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار طریقے سے ہر ایک تک پہنچایا۔ اور جب انہوں نے کہہ دیا خود کہ مجھے تم سے شرک کا ڈر ہی نہیں ہے، کہ آخری خطبہ پڑھے ان کا جا کے، اسی فکرے میں غور کریں، کیا کانفیڈنس ہے ان کا، جتنا انہوں نے کھول کے توحید بیان کر دی ہے اور لوگوں کے دماغوں میں گھسیڑ دی ہے کہ نان مسلمز بھی، دوسرے مذہبوں والے بھی اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہے اللہ ایک، خالق ایک ہی ہے۔ ویسے ہم کسی نے بت بنا لیے، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، وہی ہر جگہ خالق اور خالق ہے، وہی ہر جگہ رازق ہے، وہی ہر جگہ حاضر ہے، ناظر ہے۔ لیکن ان کے دربار پہ بھی جاتے ہیں، سرکار دو عالم کے بھی دربار پہ جاتے ہیں، وہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ عقیدت میں اتنے نہ بڑھ جائیں کہ شرک کریں۔ لیکن صحابہ کرام کے دور میں آپ کے لیے مثالیں، سیدنا بلال حبشی اس قبر سے لپٹ کے روتے رہے ہیں، سیدنا عمر وہیں پہ موجود تھے، گردن اتار دیتے،
لوگوں کی نیتوں کو جانچنے کی ڈیوٹی مت کریں. اللہ نے ہمیں کسی کی نیت جانچنے کا نہ اختیار دیا ہے نہ حکم دیا ہے. ظاہریت میں آپ کو کسی پہ اعتراض ہے, ہاں ظاہر کے اعمال اپنے ٹھیک رکھنے چاہیے, لیکن کون کس حالت میں ہے یہ آپ کو نہیں پتا. جو بچہ اپنے باپ سے لپٹتا ہے, ماں سے لپٹتا ہے, وہاں بھی شرک ہی لگتا ہے, نہیں لگتا نا. بہت لوگ, اگلے دن کسی بچے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ اپنے فیس بک پہ اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پھر اس پانی کو پی رہا ہے, منہ پہ مل رہا ہے. یہ ماں کے لیے کر رہا ہے. اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں, تمہاری جان, مال, اولاد, حتیٰ کہ ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تو نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جان, مال, اولاد, حتیٰ کہ باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے. ابو عبیدہ نے اپنے باپ کا گلا کاٹ دیا ہے, یا اور کئی صحابہ نے سامنے اپنے پیارے گلے کاٹ دیے ہیں سرکار کی خاطر. سمجھنے والوں کو تو یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی ہو. بہرحال وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ شخصیت پرستی میں نہ پڑ جائیں. آپ نے وارننگ جاری کی ہے, بہت اچھی کی ہے, لیکن پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں کہ نہ میں مذہب سکھا رہا ہوں, نہ میں مذہب کا کوئی عالم ہوں, میرے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں, نہ میں قرآن و حدیث پہ کوئی اتھارٹی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں, اور اس میں جو بھی مریض میرے پاس اکٹھے ہوئے ہیں وہ جتنے ٹھیک ہوئے وہ آگے کر رہے ہیں. اگر وہ میرے سے پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں, بڑا اچھا یہ سسٹم بابے نے بنایا تھا. بابا بچ گیا نا شخصیت پرستی سے, جان چھڑا کے جب نکلی تھی نکل گیا. ان سب کی بھی خود سے ہی اوور ہالنگ ہوتی رہتی ہے. یہ خود جب آگے دعائیں کراتے ہیں. آپ کا میسج کا بہت شکریہ. میرا آپ سے دست بستہ عرض ہے, گزارش ہے, آپ دونوں خود دعا کرائیے گا. آپ دونوں 7 دن سورہ رحمان سنیں, دعا کر کے پانی پئیں, اور پھر اسے لوگوں کو بانٹیں. چھپ کے کریں, نہ مجمع لگائیے گا. بہت سے لوگ ہیں بابا جی کے میرے سے سینئر, بہت زیادہ کام کیا انہوں نے, میں نے اس سے آدھا بھی نہیں کیا ہوگا. سید شاکر صاحب کا اور میرا نام تو سامنے, میں نے تو اپنا نام زبردستی ساتھ شامل کر لیا نا. ان کا نام بابا جی نے کہا میرے پاس روحانی سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام, ہم دونوں سے مل کے زیادہ کام کیا ہے. انصر صاحب ہیں اسلام آباد, میں نام بتا دیتا ہوں لیکن آپ کو ملیں گے نہیں. سلمان صاحب ہیں, شاہد شگری صاحب اللہ ہے گری کے رحمت کرے, ایئر فورس میں ایئر کموڈور تھے. بہت سے لوگ, کاکیاں ایسی ابھی مسرت باجی فوت ہوئی پچھلے دنوں, چودھری سکندر صاحب اسلام آباد میں بیٹھے. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جنہوں نے جوان ہو گئے ہیں, مطلب کتنوں کا میں نام لوں گا. پاکستان سے بات, وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. میری آپ نے تصحیح کر دی, اچھی بات ہے, میں پھر یہی کرتا رہوں گا. لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ دونوں کی ورڈنگ, آپ دونوں کی کنسرنز اس لیے ہیں کہ آپ پریکٹیکل سے نہیں گزرے ہیں. آپ یہ پریکٹیکل کریں. آپ یہ 7 دن سننے کے بعد آگے سننے کا کہیں, بے غرضی سے, بے لوسی سے. گوڈے گٹے چومنے والوں سے بچنا ہے آپ نے, بالکل بچنا ہے. آپ بیک بینچر رہ کے کرنا ہے آپ, لیکن اس کو پھیلانا بھی ہے. آپ میری طرح نہیں میڈیا کی ہیلپ لے لیں اور سیمینارز کرنے شروع کر دیں. وہ تو ہو گیا نا ٹپیکل اشتہار بازی. میرا تو فتنہ مال ہے, تو ذاتی نام ہے یا جو بھی ہے میرا. آپ اس کو لیکن کریں جس طریقے سے آپ دونوں مجھے کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ دونوں کریں. کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, کرنا پڑے گا, اور وہیں آنا پڑے گا. لیکن آپ نے قبر کو کچھ نہیں کرنا. کوئی قبر کے قریب آ کے کوئی شرکیہ حرکت نہیں کرنا آپ دونوں نے. لیکن آنا ہے, آنا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا. اور آپ نے وہاں پر کوئی شرکیہ حرکت نہیں, لیکن پہلے پریکٹیکل کریں اور
مجھے پھر اس راستے کے بارے میں بتائیں کہ ایسے کرو، پھر میں بھی چوری چوری چھپے کروں. ابھی تو میرے سے ہو گیا، میں تو اب ایکسپوز ہو گیا. مجھے تو جراثیم لڑ گئے ہیں، شہرت کے، شخصیت پرستی کے، شرک کے، سارے ہو گئے ہیں. تو اب آپ دونوں کو راستہ ڈھونڈیں. اس راستے میں سے راہ فکر دا موری ہوں، وہ موری لبنی ہو سکتی، ٹھیک ہے، کہ جیڑا لنگیا وہ چوری ہو. ٹھیک، تو یہ ساری باتیں مجھے بھی آتی ہیں. تھانوں موری دا پتہ لگ گیا، مینوں بھی دسو. ٹھیک ہے، میں اونٹ سمیت گزروں گا اس میں. لیکن یہ غلط فہمی آپ کی میں دور کر دوں. میں کوئی مذہب کا، قرآن و حدیث کا دعا مانگی ہے کہ میری امت میں سے آخری نبی ہوں. آخری نبی کی آگے آل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بچے بھی ذبح کروائے. تو انہوں نے کہا پہلے تو اپنا بچہ ذبح کر، اور انہیں اپنا بچہ ذبح کرنا پڑا. اپنی دعا کا جواب ہے ان کا، یہ کرنا پڑتا ہے. اب وہ آزمائش آپ کرنے کو تیار ہی نہ ہو، دعا آپ مانگ لیتے ہیں جب، یہ بھی وہ خود ہی منگواتا ہے. ویسے تو آپس کی بات ہے، تو بڑے لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے وہ آپ کو ظرف بھی بڑھا دیتا ہے، اور آپ اس آزمائش کو میں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. اس نسل نے ہی آگے جا کے کربلا جیسی ڈیوٹی کرنی تھی، انہوں نے کی ہے. باقی تو ہر کوئی نہیں کر سکتا. آزمائش ہے، اس میں صبر سے اور دعا سے کام لیتے ہیں انشاءاللہ. علم القرآن خلق الإنسان علمه